درجہ سابقہ کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وَكَانَ طَبَا كَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ فَلَا هُوَ أَبْدَاهَا وَلَمْ يَتَقَدَّمِ وَقَالَ سَأَقْضِي حَاجَتِي ثُمَّ اتَّقِي أَدُوِّ بِأَلْفٍ مِّن وَرَاءِ مُلْجَمِ فشد ولم يفضع بيوتا كثيرة لدى حيث ألقت رحلها قشعم لدى أسد شاك الصلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم جري متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لم يبدأ بالظلم يظلم۔ طبا یطوی، یہ ضربہ یضربو سے جس کا معنی آتا لپیٹنا، لیکن یہاں پر استعارہ طبعیہ کے طور پر اس کا معنی ہے چھپانا۔ کشحن کے معنی آتے ہیں پہلو، تو یہاں پر پہلو میں جو ہے پورا گویا دل ہوتا تھا، یہاں پر کل بول کے جز مراد لیا دل۔ مستقلۃ خفیہ طور پر، طوا میں استعارہ طبعیہ ہے اور کشحل میں مجاز مرسل ہے۔ فلا ہوا ابدا ولم یتقدم، مفہوم یہ ہے اس کا کہ حسین بن زمزم نے، جس کا تعلق قبیلہ ذبیان سے تھا، تو اس نے قبیلہ ابس کے ایک فرد کو خفیہ طور پر قتل کر دیا۔ وہ اس لیے کہ قبیلہ ابس کے ایک آدمی نے حسین بن زمزم، جس کا تعلق قبیلہ ذبیان سے تھا، تو حسین بن زمزم کے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ تو حسین بن زمزم نے اپنے بھائی کا انتقام لیا، قبیلہ ابس کے ایک فرد کو قتل کر گئے۔ اسی وجہ سے ان دونوں قبیلوں میں جنگ بھڑک گئی، قبیلہ ابس اور ذبیان میں۔ تو ان دونوں کے درمیان ہزاروں سینکڑوں اونٹ دے کر کے، یہ سادات میں سے تھے دونوں، تو انہوں نے اپنے ذاتی جائیداد دے کر کے اونٹوں کی شکل میں بطور بربنائے دیت دے کر کے انہوں نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی تھی، حرم بن سنان حارث بن عوف نے۔ تو اس نے جو ہے حسین بن زمزم نے اپنے بھائی کا انتقام لے لیا ابسی کے قبیلہ ابس کے ایک فرد سے، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ وقال طبا کشحا علی، اس طور پر قتل کیا، اس نے ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں اپنے بھائی کا انتقام لوں گا، خفیہ طور پر اس نے جو ہے قتل جو کر ڈالا، یعنی اپنے دل میں راز چھپایا ہوئے تھا، کسی پر ظاہر آیا نہیں کیا، اور موقع کی تلاش میں رہا، جیسے ہی موقع دیکھا اور فوراً اپنے بھائی کا انتقام لے لیا اور قبیلہ ابس کے ایک فرد کو قتل کر دیا۔ وَكَانَ طَبَا كَشْحًا عَلَى مُسْتَكِنَّةٍ، اور اس نے اپنے دل میں راز چھپا رکھا تھا خفیہ طور پر۔ فَلَا هُوَ أَبْدَا، تو جس راز کو اس نے فاش نہ کیا، وَلَمْ يَتَقَدَّمِ، اور نہ ہی کبھی اس راز کے لیے اس نے پیش قدمی کی۔ وَقَالَ سَأَقْضِي حَاجَتِي ثُمَّ أَتَّقِي عَدُوِّي بِأَلْفٍ مِّن وَرَاءِ مُلْجَمِ۔ ملجم سے معنی مراد ہے یہاں پر اونٹ، لگام لگا ہوا گھوڑے، ہزاروں گھوڑے، یعنی قتل کر کے اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے بھائی کا انتقام لے لوں گا اور 1000 اونٹ، 1000 لگام لگائے ہوئے گھوڑے دے کر کے میں 1000 گھوڑوں کی دیت دے کر کے بچ جاؤں گا، اسی کا ذکر اس شعر میں کر رہا ہے۔ وقالا، اور اس نے قضا یقضی نے پورا کرنا، حاجت کی جمع حاجات، اتقا یتقی بچنا، عدف کی جمع اعدا۔
اور الف کی جو ملجم، یہ الف کی تمیز ہے. وقال، اور اس نے کہا سأقضی حاجتی، میں اپنے مقصد کو پورا کر لوں گا، میں اپنی ضرورت کو، یعنی کس کو، یعنی قبیلہ بنی ابس کے مرد کو قتل کر کے اپنا مقصد پا لوں گا، یعنی اپنے بھائی کا انتقام لے لوں گا. وقال، اور اس نیچے حاشی میں دے رہے ہیں یہ قتل رجل من بنی ابس. وقال، اور اس نے کہا سأقضی حاجتی، ان قریب میں اپنی ضرورت کو پورا کر لوں گا، یعنی ان قریب میں انتقام لے لوں گا. ثم اتقی، پھر بچ جاؤں گا، عدوی، اپنے دشمن سے بچ جاؤں گا، اپنے 1000 لگام لگائے ہوئے گھوڑوں کو بطور دیت دے کر کے. فشد ولم يفضي بيوتا كثيرة لدى حيث القت رحل ام قشعم. شد شدو میں سختی کرنا، یہاں پر استعارہ طبیعہ کے طور پر استعارہ طبیعہ ہے، اور اس سے مراد یہ حملہ کرنا. اور بیتن کثیرتن، یہ محل بول کر کے یہاں پر حال مراد لیا. بیت تو محل ہے، محل بول کر کے حال مراد، ظرف بول کر کے مظروف مراد لیا. القت رحلہ ام قشعمی، ام قشعم کے معنی موت، یعنی موت نے اپنا کجاوا ڈال دیا، یہ کنایا ہے موت سے، یعنی اس کی موت آئی رہی تھی، اس سے کنایا ہے. تو اس میں محاسن بلاغت دیں گے، استعارہ طبعیہ ہے اور مجاز مرسل ہے اور کنایا ہے. کنایا میں اور مجاز میں فرق سمجھ لیں. کنایا وہ اس کو بولتے ہیں اس کے معنی مجازی لینے کے ساتھ ساتھ معنی حقیقی بھی مراد لینا متحضر نہ، بلکہ مقصود و معنی حقیقی مراد لینا بھی. اور مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ معنی مجازی مراد لیا جائے تو معنی حقیقی مراد لینا متعذر ہو. یہ مجاز اور کنایا میں یہ فرق ہے. فشدہ، تو اس نے حملہ کیا، ولم یفضی بیوتن کثیرتن، اور بہت سے گھروں کو اس نے پریشان کن نہیں کیا، یعنی تنہا اکیلا ہی جو ہے اس نے قتل کر ڈالا اور گھر والوں کو ساتھ لے کر گھر والوں کو مصیبت میں نہ ڈالا. فشدہ، تو اس نے حملہ کیا، ولم یفضی بیوتن کثیرتن، اور بہت سے گھر والوں کو، یعنی بہت سے گھروں کو پریشان کن نہ کیا، مطلب بہت سے اہل خانہ کو اس نے پریشان کن نہ کیا. لدا، ایسی جگہ حملہ کیا، حیث القت رحل ام قشعم، جہاں موت نے بھی اپنا کجاوا ڈال دیا، یعنی موت اس کی آئی رہی تھی، ایک حملے میں اس کا کام تمام ہو گیا. لدا اسد شاک الصلاح مقذف له لبد اظفار لم تقلم. یہاں پر دیکھیں اسد میں استعارہ مصرحہ اصلیہ ہے. شاک الصلاح کے معنی ہتھیار بند، مقذف معنی تجربہ کار، موٹا بھاری تجربہ کار. له لبد، تو نحوی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اس میں محاسن بلاغت دے گئے تو اس میں تنسیق الصفات ہے، استعارہ مصرحہ اصلیہ ہے، اور استعارہ مرشحہ بھی ہے. اس میں استعارہ مرشحہ. تو تنسیق الصفات کیسے ہے؟ تنسیق الصفات اس اعتبار سے ہے کہ شاک الصلاح یہ بھی اسد کی صفت ہے، مقذفن یہ بھی اسد کی صفت ہے، لو لبدن یہ بھی اسد کی صفت ہے، اظفار لم تغن یہ بھی اسد کی صفت ہے. یہ چاروں اسد کی صفتیں ہیں. اور اسد چونکہ آدمی کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے تو یہ مشبہ بھی ہے. استعارہ مصرحہ اس کو بولتے ہیں جس میں مشبہ محذوف ہو اور مشبہ بھی موجود ہو، یعنی مشبہ کی جگہ مشبہ بھی، مشبہ کے قائم مقام مشبہ بھی ہو. تو یہ
استعارہ مسرہ اصلیہ، اصلیہ اس لیے کہ اس میں اسم کا اعتبار ہے، اسم کا استعارہ ہے یہاں پر، اس میں جنس کا استعارہ تبھی ہے، اس کو بولتے ہیں حرف کا یا فعل کا یا اسم مشتق کا استعارہ ہو، اور حرف اور فعل اسم مشتق کا استعارہ نہ ہو، خالص اسم کا استعارہ ہو تو وہ استعارہ اصلیہ کہلایا جاتا ہے۔ تو شاکسرہ مقذف لولی بدون یہ مشبہ بھی کے مناسبات میں سے ہیں، اس وجہ سے یہ استعارات ترشیحیہ ہیں اس میں۔ یہ دیکھیں استعارہ ایک ہوتا ہے استعارہ تخیلیہ مخیلہ، ایک ہوتا ہے استعارہ مجردہ، ایک ہوتا ہے استعارہ مطلقہ، ایک ہوتا ہے استعارہ مرشحہ، ایک ہوتا ہے استعارہ مکنیہ، ایک ہوتا ہے استعارہ مسرحہ۔ تو استعارہ مکنیہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں مشبہ بھی محذوف ہو اور مشبہ بھی کی جگہ میں مشبہ ہو، اور مشبہ بھی کے لوازمات میں سے کسی لازم سے اشارہ کر دیا جائے اس بات پر کہ یہاں پہ مشبہ بھی محذوف ہے۔ تو وہ جو لازم ہے، لازم کو مشبہ بھی کے لیے ثابت کرنے کو استعارہ مخیلہ، استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں، اور مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہوں تو یہ استعارہ مرشحہ ہے، اور مشبہ کے مناسبات اگر ذکر ہوں بیت میں تو وہ استعارہ مجردہ کہلایا جاتا ہے، اور کسی کے مناسبات ذکر نہ ہو، یعنی نہ مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہو نہ مشبہ کے مناسبات ذکر ہو، تو اس کو بولتے ہیں استعارہ مطلقہ۔ لدا اسد شاکس صلاح مقذفن، یعنی اس نے حملہ کیا ایسے شیر کے پاس، یعنی تجربے کار ہتھیار بند جس کی گردن پر بال ہیں، جس کے ناخن تراشے نہیں گئے ہیں، کیونکہ جس شیر کے ناخن کاٹ لیے جائیں تو ناخن سے تو اس کی طاقت ہوتی ہے، اور ناخن نہیں کاٹے جائیں نہیں تراشے جائیں تو اس شیر کے اندر وہی طاقت ہوتی ہے۔ جرین متا یظلم یعاقب بظلم سریعا وان لم یبد بالظلم یظلم، اس میں دیکھیں یظلم بظلم یظلم، اس میں جناس اشتقاق ہے اور رد العجز علی الصدر ہے، اور رد العجز علی الصدر کیسے ہے وہ آپ پہچان جائیں گے جب پڑھیں گے تو۔ اور یہ جرین یہ بدل ہے اسی سے، اسد سے بدل ہے، یعنی وہ ایک ایسا بہادر ہے، حسین بن زمزم ایسا بہادر ہے جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے تو اپنے ظلم کا انتقام فوراً لیتا ہے، یعاقب الظلم سریعا، فوراً اپنے ظلم کا انتقام لیتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُبْدَ بِالظُّلْمِ، اور اگر ظلم کی ابتدا نہ کی جائے، یظلم تو وہ خود ظلم کرنے لگتا ہے، اگر ظلم کو اس پر آغاز نہیں کیا گیا یظلم تو خود بھی ظلم کرنے لگتا ہے، ایسا خطرناک بہادر ہے۔ رعوا ذمأهم حتى اذا تم اوردوا غمارا تفرع بالسلاح وبالدم، رعایا مناتے ہیں جانور چرانا، ذمأن ایک ایسے وقفے کو بولتے ہیں مدت میان دو آب، یعنی دو جب اونٹ جب چرائے جاتے ہیں تو ان کو پانی پلایا جاتا، پھر چرایا جاتا، پھر ان کو پانی پلایا جاتا، یعنی دو وقفے کے بعد جو پانی پلاتے ہیں نا، چرانے کے بعد پانی پلایا پھر چرایا پھر پانی پلایا، تو چرانے کے دوران جو پانی پلاتے ہیں تو پانی پلانے میں دو وقفے ہوتے ہیں، تو چرانے میں پانی پلانے کے درمیان دو وقفے ہوتے ہیں، ان دو وقفوں کو ذمأن کہا جاتا ہے۔ غمار مانے بہت زیادہ پانی، گہرا پانی، تفرع پھٹنا، سلمان ہتھیار، دمن خون۔ تو یہ جو ہے شعر کا مفہوم یہ کہ دونوں کے درمیان جب صلح کرائی تو قبیلہ اب زبیان کے درمیان صلح کراتی تو دونوں کے درمیان دونوں اتنا ٹھہرے
دونوں اتنا ٹھہرے جتنا کہ اونٹ اونٹ چرنے کے دوران پانی پیتے ہیں، پھر چرنے لگتے ہیں، پھر دوبارہ پانی پیتے ہیں، تو اتنا اونٹوں کے چرنے کے درمیان جو وقفہ تھا، اتنا ہی وقفہ ان دونوں کے درمیان رہا، پھر ان دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی قبیلہ ابس اور ذبیان میں۔ تو یہ کنایہ جو ہے غمارن تفرہ بالصلاب الدمی، یہ کنایہ ہے خون ریزی سے، یعنی رعو ذمہم، انہوں نے درمیانی وقفے کو چراہا، یہاں تک کہ جب وہ درمیانی وقفہ پورا ہو گیا تو اوردو غمار، اپنے اونٹوں کو لے کر کے آئے گہرے پانی میں، جو گہرا پانی چاک ہو گیا ہتھیاروں سے اور خون سے، یعنی پھر جو ہے دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ فقضوا منایا بینہم ثم اصدروا الی کلاء مستوبر متوخم، یہاں پر معنی اس شعر کا یہ شعر کنایہ اس سے ہے کہ جنگ جو پھر ان کے درمیان ہوتی ہی رہی، پھر ختم نہیں ہوئی۔ قلعہ مستوبل متوقین تینوں میں مراد النذیر ہے، اور فقضوا منایا بینہم دوسری مرتبہ جنگ چھڑنے سے کنایہ ہے، یعنی قضے کو جو کاٹنا آتا ہے تو انہوں نے اپنے درمیان موتوں کو کاٹا، یعنی پھر ان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ثم اصدر، پھر وہ اپنے اونٹوں کو لے کر کے آئے الی قلاء مستوبر متوخم، متوخم کے معنی آتے ہیں غیر منہزم، مستوبر معنی غیر موافق، قلعہ معنی گھاس، پھر وہ اپنے اونٹوں کو لے کر کے آئے غیر منہزم غیر موافق گھاس کی طرف، یعنی پھر ان کے درمیان جنگ جو ہے شروع ہو گئی، تو پھر ہوتی ہی رہی جنگ۔ تو یہ 8 اشعار انشاءاللہ روز بچے اس صفحے کے، یہ کل انشاءاللہ روز پڑھائے جائیں گے۔ دیکھیے آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ العزیز یہ کتاب بھی پوری ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔